مشرق وسطی یا پھر ویسٹ ایشیا اس وقت تبدیلیوں کی زد پر ہے۔ نئے اتحاد بن رہے ہیں، پرانے ٹوٹ رہے ہیں، نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اسرائیل اور ایران کے علاوہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی نئی طاقتوں کے طور پر ابھر رہے ہیں۔ ایسے میں سوال یہی ہے کہ یہ تبدیلیاں کیوں رونما ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جو آپ کو ڈیولپمنٹس بہت تیزی سے نظر آ رہی ہے، یہ ایک نیا ریجنل آرڈر جو ہے اس کی برتھ ہو رہی ہے، اور جو پرانا ریجنل آرڈر ہے وہ کولیپس کر رہا ہے۔ تو وہ جو پرانا ریجنل آرڈر کولیپس کر رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایران کی جو پراکسیز تھیں اکراس دا مڈل ایسٹ وہ کمزور ہوئی ہیں۔ اس میں امارات کے اور اسرائیل کے تعلقات جو ہیں ان کے اندر ایک مطلب ہے ہم آہنگی آئی ہے، اور سعودی عرب اور امارات کی جو ریلیشن شپ ہے اس میں ایک رسنا پڑا ہے۔ یہ موٹا موٹا آپ کو اس کے اسٹرکچرل جو ڈیزائنز ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں، اینڈ اس کے اندر آبویسلی اسرائیل از رائزنگ ایز اے ملٹری پاور، اور یو ایس اس کی بیک پہ ہے۔ تو وہ ری اسرٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہاں پہ وہ ساری ریجیمز جو اسرائیل کو کوئی خطرہ دے سکتی تھی یا ان کے انٹرسٹ کو کوئی خطرہ دے سکتی تھی، ان کو ون آفٹر دی ادر انہوں نے ویک کر کے ڈیسیمیٹ کیا ہے، اور اب اس کا وہ میرا خیال ہے فائنل فیز پہ ہے جہاں پہ وہ ایک ریجیم چینج ایران کے اندر بھی چاہ رہے ہیں۔ روایتی ممالک سے پہلے بات کرتے ہیں خطے میں موجود دہشت گرد تنظیموں کی۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ موجودہ افراتفری کی صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اب جہاں تک بات ہے ملیٹنٹ گروپس کہ وہ اسے کیسے دیکھتے ہیں، اس کے دو آسپیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک آسپیکٹ تو اس کا یہ ہے کہ obviously جتنا کیوس ہوگا اس کے اندر وہ اپرچونٹی اپنے لیے تلاش کرتے ہیں، جیسے داعش ہو گئی یا القاعدہ ہو گئی، اور اس طرح سے اور کافی سارے گروپ ہیں جو وہاں پہ موجود ہے لوکل۔ یہ دو بڑے نیٹ ورک ہیں۔ تو یہ جتنا کیوس ہوگا، یہ جتنی کھینچا تانی ہوگی، یہ جتنے بارڈرز جو ہیں وہ وولٹائل ہوں گے، یہاں پہ اسلحے obviously یہاں پہ ویپنز بہت زیادہ پرووائڈ کیے جائیں گے پراکسی گروپس کو، تو اس کے اندر ان گروپوں کے لیے اپرچونٹی تو کھل جاتی ہے۔ اب وہ اس نیریٹو کو سپن کیسے کرتے ہیں اور اس کو اپنے حق میں کیسے استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ جہاں بھی ریجیمز کمزور ہوں گی، جیسے سیریا میں آپ دیکھیں کمزور ریجیم ہے، اس کا فائدہ داعش اٹھا رہی ہے۔ یمن کے اندر القاعدہ فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ مشرق وسطی میں موجود آمریتوں، بادشاہتوں اور پولیٹیکل اسلام کی موومنٹس کے درمیان کشمکش کوئی نئی بات نہیں، یہ دہائیوں سے جاری ہے۔ مگر پچھلے سال نومبر میں امریکہ نے اخوان المسلمون کی شاخوں پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہوئے پابندی لگانے کا اعلان کیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ نہ صرف حماس اور حزب اللہ کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ جن ممالک میں وہ موجود ہیں وہاں پر بھی انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ کافی ساری یہ جو مسلم ممالک میں تحریک اٹھی تھی اینٹی کلونیل اور ماڈرنٹی کے اگینسٹ، جس کو ہم پولیٹیکل اسلام کے اگر سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ماڈرنٹی کو، گلوبلائزیشن کو کیسے ریسپونڈ کیا، تو وہ پیراڈائم پولیٹیکل اسلام کا پیراڈائم کہلاتا تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریجولی اب وہ پیراڈائم ویک ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایجپٹ کے اندر جو مورسی کی حکومت ہے اس نے اس کو کمزور کیا، اخوان کی گورنمنٹ کو گرائی، پھر اخوان پہ بین ہوا، کئی ممالک اس کو مڈل ایسٹ کے اندر ٹیررسٹ گروپ کہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سعودی عرب جو ہے اس نے ریفارمز شروع کی، امارات جو ہے اس نے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن شروع کر دی، اور ایون اگر آپ یہاں پاکستان میں بھی دیکھیں تو ایسے گروپوں کے لیے ریاست کے اندر اب جو ٹالرنس ہے وہ ختم ہو چکی ہے، یعنی ان کو وہ ڈسمینٹل کر رہے ہیں ان نیٹ ورکس کو۔ تو جو پولیٹیکل اسلام کا پیراڈائم تھا نظریاتی لینس سے اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے اس کا بھی ایک اختتام ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایران گلف کا حصہ تو نہیں، مگر اس کے مفادات اس خطے سے وابستہ ہیں۔ ایسے میں ایران پر ہونے والے کسی بھی حملے کے نتائج مشرق وسطی یا پھر ویسٹ ایشیا کو بھگتنے پڑیں گے کہ وائلنس کی سپل اوور ہوگی۔ جیسے میں نے کہا ایران بڑا ملک ہے، وہ سیریا سے بارڈر ہے، عراق سے بارڈر ہے، پاکستان سے بارڈر ہے، افغانستان سے بارڈر ہے، اور یہ کریٹیکل ملک ہے، اور ان کے اندر بھی ملیٹنٹ نیٹ ورکس موجود ہے، تو وہ وائلنس کی سپل اوور ہوگی۔ ایک تو یہ ہوگا۔
नंबर 2, यहाँ पे लोगों की मूवमेंट हो सकती है। लोग अगर जंग से बचने के लिए भागेंगे तो वो रेफ्यूजीज का एक क्राइसिस, यहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो सकता है। इसके अलावा फिर ये होगा कि इसकी एक जो डायमेंशन बनती है वो सेक्टेरियन है, क्योंकि ईरान जो है वो इम्पोर्टेंट मुल्क है फॉर शिया मुस्लिम्स। तो मिडल ईस्ट में और पाकिस्तान में ऑब्वियसली एक सुन्नी शिया सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन तो मौजूद है, जो अभी के लिए जो है वो पैसिफाइड है। वो एक्टिवेट हो सकती है बिकॉज उसका एक रद्द अमल तो ऑब्वियसली फिर आएगा। जहां खित्ते में नए मंजरनामे उभर रहे हैं, वहीं पुराने दोस्त भी एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। यमन से शुरू होने वाली सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाली तल्खियां अब सोमालिया से सूडान तक पहुंच चुकी हैं। बंद दरवाजों के पीछे होने वाली तल्खियां अब खुलेआम बयान की जा रही हैं। मेरा ख्याल है सऊदी अरब अब जो है वो इस हैज पुट द फुट डाउन, और वो अमारात को एक स्टर्न मैसेज भेज रहा है कि कंपटीशन जो भी हो, कंपटीशन होता है लेकिन वो कॉन्फ्रंटेशन में चेंज नहीं होना चाहिए, और अगर जो इनडायरेक्ट मीन से वो कम्पीट करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो ब्लंटली उसको कन्फ्रंट करेंगे। मेरा ख्याल है ये ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करेगा, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये जाके सेटल होगा, क्योंकि ये दो क्रिटिकल ममालिक है व्हेन इट कम्स टू मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स, मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी के अंदर ये दो मेन पिलर्स है, तीसरा कतर है। तो इनके दरमियान कोई भी रखना जो होगा उसका फायदा जो एनिमी फोर्सेस है उन्हें ही होना है। तो मेरा नहीं ख्याल, ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं जाके बैक चैनल खुलेगा, इस पे बातचीत होगी, और दूसरे जो इसके अंदर फ्रेंडली कंट्रीज है, कतर हो सकता है, टर्की हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, वो इसको रिजॉल्व करा देंगे। माय ओन ओपिनियन इज के ये अभी फिलहाल के लिए तो चलेगा, लेकिन ये इससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं करेगा। इट विल सेटल डाउन समवेयर, कुछ गिव एंड टेक करके ये सेटल डाउन कर जाएगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।